السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم جا رہے ہیں بچوں کے ٹوتھ برش لینے۔ ہماری چھوٹی بیٹی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ کبھی کسی کا برش پکڑ کے یوز کرتی ہے، کبھی کسی کا۔ تو ان کے بابا کہہ رہے تھے ان کو نیو دلوا دیتا ہوں۔ ابھی چھوٹی ہے، ویسے اس کی ایج نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہم نے لے دیا اسے۔ یہاں پر میں اپنی بیکنگ کے لیے کچھ لے رہی تھی سامان وغیرہ، جو آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اچھا، آپ نے گیس کر کے بتانا ہے کہ ہمارا ایریا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ کامنٹس میں آپ سب نے مجھے بتانا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بچوں نے اپنے برش سلیکٹ کر لیے تھے، اور ان کے بابا پیٹرول ڈلوانے گئے تھے، پیٹرول ختم ہو گیا تھا بائک میں۔ یہ جی ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ گھر پہنچ کے بچوں نے اتنی ایکسائٹمنٹ سے اپنی چیزیں دیکھی، اپنے برش دیکھے۔ میری بیٹی نے اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے کار والا برش لیا۔ یہ بہت پیارا تھا، میرا تو دل کر رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ کھیل لوں۔ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹوائز بھی ملے تھے، چیزیں۔ بچے اپنی چیزیں دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے دور میں اتنی زیادہ ورائٹی نہیں تھی چیزوں کی، سمپل ٹوتھ برش ہوتے تھے، بس جو ماں باپ نے لے دیا وہ یوز کر لیا۔ اور مجھے تو چوائسیز بھی نہیں آتی تھی کہ کیا چوز کروں کیا نہیں، بس ماما بابا جو لے دیتے تھے وہ یوز کر لیا۔ اچھا جی، یہ میں کچھ گروسری بھی لے کے آئی تھی۔ ویسے ہم بچوں کے برش ہی لینے گئے تھے، تو پھر میں نے کچھ چیز سامان بھی لینا تھا، میں نے کہا چلو وہ بھی لے لیتی ہوں۔ راشن وغیرہ ان کے بابا پہلے ہی لے آئے تھے۔ اور آپ سب سنائیں، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کے ایریا کا؟ پاکستان میں تو سیلاب آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، ہمارے گھر میں وائس اوور کرنا ایک چیلنج ہے، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا۔ یہ والی چاکلیٹ جو ہے، آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم لی ہے، اس کے علاوہ میں دوسری پہلے یوز کرتی تھی۔ یہاں پر میں بچوں کی چیزیں وغیرہ دکھا رہی ہوں، کھانے پینے کی کچھ انہوں نے چیزیں سلیکٹ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی سیٹنگ وغیرہ کی، کچن میں یہ سامان رکھا۔ میں خود بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اپنی چیزوں سے نا، ان کی سیٹنگ کرنا، ان کو رکھنا۔ بچوں کے ایگزام چل رہے تھے، میری بیٹی کہہ رہی تھی ماما آپ کچھ ہلکا پھلکا بنا دیں کھانے کے لیے۔ میں نے کہا چلو نوڈلس بنا دیتی ہوں۔ اسٹڈی کر رہی تھی بیٹھ کے۔ اچھا، ایگزام میں بچوں کے ساتھ ساتھ مائیں بھی بہت بیزی ہو جاتی ہیں، ماؤں کی بھی ایک ڈیوٹی، ڈبل ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں اپنی بھی پڑھائی کرنی پڑتی تھی، اب آج کل کے بچوں کے ساتھ مل کے ہمیں پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے میری امی نے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا، بس ابو بتاتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھ لو تو ہم لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن آج کل کے بچوں کو تک پاس بیٹھ کر نہ پڑھاؤ تو وہ نہیں پڑھ۔ یہاں پر ہو گیا ہمارے نوڈلس تیار۔ اچھا، ویسے بچوں کو زیادہ نوڈلس نہیں دینے چاہیے، یہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کبھی مجبوری ہو تو میں دے دیتی ہوں، ادروائز میں روز روز ان کو نوڈلس نہیں دیتی۔ میں گھر میں ہی سینڈوچ وغیرہ بنا کے، یا پھر کیک میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں وہ بنا لیتی ہوں، وہی کھلاتی ہوں ان کو۔ ایگزام میں پتہ ہے بچوں کو اسٹڈی کے ساتھ بھوک لگ جاتی ہے، تو ان کو بھی کچھ ہلکا پھلکا ساتھ ساتھ دیتی رہتی ہوں۔ جی، یہ ہو گیا ہمارے نوڈلس ریڈی۔ میری بیٹی نے گڈ کا کمپلیمنٹ بھی کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اپنا کچن نیٹ کیا، برتن وغیرہ واش کیے، پھر اپنے لیے چائے بنائی، اور بس آرام سے اپنا فیوریٹ شو دیکھنے لگ گئی۔ اچھا، آخر میں آپ سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، لیکن آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ محنت کا اجر ہمیشہ دیتا ہے۔ بس اپنے بچوں پہ فوکس کریں، اپنے گھر پہ فوکس کریں،
ادھر ادھر کے دیورانی جیٹھانی ان چیزوں کی لڑائی جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں. اللہ حافظ.